محمد احمد صاحب حافظ آباد سے پوچھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اکثر عبادات میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، اس بارے میں ذرا آپ پلیز رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، ریاکاری کا عام طور پہ خیال اس وقت ہوتا ہے انسان کو جب کہ وہ کبھی کبھی کوئی چیز کرتا ہے، شاذ و نادر کرتا ہے۔ عام طور پہ جو مستقل کام کرنے کے ہوتے ہیں اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کے اندر سب لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کے ذہن میں نہیں آتا میں کوئی خصوصی کام کر رہا ہوں۔ لوگ 20 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ ہر ایک کا معمول ہوتا ہے، اس کا اپنا بھی معمول ہوتا ہے، تو ریاکاری اس کے قریب نہیں پھٹکتی۔ لیکن جب وہ عام دنوں کے اندر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے یا کوئی صدقہ کرتا ہے اور ہر ایک نہیں کر رہا اس وقت، اور اس کی اپنی بھی عادت اتنی نہیں ہے، تو پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام کر لیا۔ تو اس لیے ریاکاری کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب عبادت کرتا ہے تو شروع میں تو اس میں ریا ہوتی ہے، پھر وہ عبادت بنتی ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے۔ جب وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی الگ کام کر رہا ہوں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو کسی چیز میں ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب ایک چیز عادت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں ریا ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اصول سمجھ میں آیا کہ ریاکاری کا اگر شبہ شیطان ڈالے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے یعنی ریا کو دور کرنے میں لگ جائیں، بلکہ ہم اس کام کو اتنا کریں کہ ریا کا احتمال ہی ختم ہو جائے۔ تو اس مطلب ریاکاری کے شبے کا علاج یہ نہیں کہ کام چھوڑیں بلکہ کام کا زیادہ کرنا۔ تو اس لیے آپ سے یہی درخواست ہے کہ جو بھی جس کام میں بھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے، صدقہ میں ہو رہا ہے یا کسی اور چیز میں ہو رہا ہے، تو زبان سے اس کا اظہار کم کر دیں اور لوگوں کے سامنے اظہار نہ کریں، باقی اس کام کو زیادہ کر دیں۔ تو جتنا وہ زیادہ کام ہوتا رہے گا، ایسے آپ کے ذہن سے آہستہ آہستہ یہ شبہ بھی ختم ہو جائے گا۔